بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ جنگ جمل اور جنگ صفین کی شکست کے بعد امیر معاویہ جو ہے وہ اس نے یہ بھانپ لیا کہ اب جنگ کے بجائے ہمیں اپنی چال چلنی چاہیے کوئی ایسی کہ جس سے ہم امام علی علیہ السلام کو کمزور کر سکیں، سیاسی چالیں چلنی چاہیے۔ اور اس کے لیے امیر معاویہ اور عامر بن العاص ان دونوں نے مل کر اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو دھوکہ دے کر، ڈسیو کر کے، چیٹ کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں کرنا شروع کی، کچھ تو جنگ صفین سے پہلے بھی کیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس کے بعد بھی کیں۔ تو اس طرح کی چیزیں کر کے اب انہوں نے یہ پلان کر لیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو ہم نے شکست دینی ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے حضرت علی کو اس طرح سے راستے سے ہٹانا ہے۔ اس پوری سچویشن کے اندر عمر بن العاص جو ہے وہ امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے آپ نے کہ عمر بن العاص، جس کو ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ عمر بن العاص اور امیر معاویہ جو ہیں وہ ان کے ایسے گناہ نہیں ہیں کہ جس کے اوپر ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ سکتے، یہ سراسر غلط بات ہے، ایک سامنے بات ہے۔ اور اس بات کے اندر ہم آپ کو بہت سے پہلے مثالیں بھی دے چکے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی سے لڑنے کے لیے ان کے سامنے آئے جنگ جمل میں، اور حضرت علی نے ان کو بتایا، علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ اے زبیر، حدیث یاد کرو وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا کہ اے زبیر، آج تم علی سے بہت پیار کر رہے ہو، کیا تم علی سے واقعی پیار کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا کہ جی میں ان سے پیار کرتا ہوں، ایک تو یہ آپ کے داماد ہیں اور دوسرے میرے پھوپھی زاد ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا تمہیں کہ زبیر، ایک وقت آئے گا کہ تم علی کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوگے اور اس دن تم ظالم ہوگے۔ اور آپ وہاں سے پھر جب یہ حدیث زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی، حضرت علی نے یہ حدیث سنائی، تو ان کو سارے کا سارا ریکال ہوا وہ حدیث کی وجہ سے، اور انہیں یاد آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو کی تھی۔ جب ان کو یاد آ گیا تو وہ وہیں سے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ جنگ سے پیچھے ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ امیر معاویہ کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں، عمر بن العاص کے سامنے یہ ساری باتیں تھیں کہ علی حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹے دونوں، بلکہ وہ آگے بڑھتے رہے، اور انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور امیر معاویہ اور عمر بن العاص نے پلاننگ کر لی کہ مالک اشتر ایک بہت بڑے کمانڈر تھے، بہت بہادر تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ مالک اشتر کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے تھی، اب اس سے بڑی کسی کی کیا شان ہوگی۔ تو مالک اشتر جا رہے ہیں مصر میں، بغیر کسی قافلے کے جا رہے ہیں، بغیر کسی فوج کے جا رہے ہیں، صرف اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے ایک بیٹے کے ساتھ۔ راستے میں پلان کر کے عمر بن العاص نے اور امیر معاویہ نے ان کو زہر دلوا دیا، اور وہ راستے میں ہی کوفہ اور مصر کے درمیان میں، وہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، شہید کر دیے گئے، زہر والا شربت پلا کر ان کو شہید کر دیا گیا، اور وہیں سے پھر مالک اشتر جو ہے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ واپس کوفہ لائی گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ جو اس طرح کی پلاننگ کر رہا ہو، ہم اس کو صحابی کہیں گے؟ ہم اس کو اسلام کا سپاہی کہیں گے؟ تو یہ باتیں بڑی غور طلب ہیں، یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، ان کے اوپر ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصر کے گورنر بنا کر بھیجے حضرت علی علیہ السلام نے، اور وہ دوسرے جو گورنر بنا کر بھیجے وہ کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ وہ جو دوسرے گورنر بنا کر بھیجے وہ محمد بن ابی بکر ہیں، خلیفہ اول جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کے اوپر ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے اور آپ سے اس پہ بات کریں گے، مالک اشتر پہ بھی بنائیں گے۔ محمد بن ابی بکر جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام نے نکاح کر لیا، تو محمد بن ابی بکر بہت چھوٹی عمر میں حضرت علی علیہ السلام کی
کفالت میں آ گئے، اور اس کے بعد ان کی جتنی تربیت ہے وہ مولا علی علیہ السلام نے کی۔ اب محمد بن ابی بکر کی بھی سن لیں، وہ ان کو بھی مصر کا گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن ابی بکر مصر پہنچے، گورنر بنے، لیکن جب محمد بن ابی بکر گورنر تھے تو اس دوران کیا ہوا کہ شام کی سرحدوں سے فوجیں مصر میں داخل ہوئیں۔ کس نے داخل کی؟ شام میں حکومت تو امیر معاویہ کی تھی، وہاں سے فوجیں داخل ہوئیں، لڑائی ہوئی، عمر بن العاص بھی اس لڑائی میں تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے، اب ان کے بھی نام میں لے دیتا ہوں، ولید بن عتبہ بھی تھا، مروان بن حکم بھی تھا، اور حضرت محمد بن ابی بکر کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اب جب محمد بن ابی بکر کو وہاں پر شہید کر دیا گیا تو محمد بن ابی بکر کو شہید کرنے کے بعد ان کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ لگا دی گئی۔ مجھے بتائیں کہ جو شخص ایسے کرے گا کیا ہم اس کو صحابی رسول کہیں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ وہ اسلام کا بہت بڑا سپاہی ہے؟ ہمیں ایک طرف کو کھڑا ہونا ہوگا، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی جو سچویشن ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم شیطان سے بھی دوستی رکھیں اور اللہ سے بھی دوستی، ایسے نہیں چلے گا۔ ہمیں ایک سٹریٹ لائن لینی ہوگی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس نے اسلام کے ساتھ کیا کیا اور اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا۔ ایک شخص جو ہے وہ خلیفہ حضرت امام علی علیہ السلام اسلام کے خلیفہ تھے، باقی چیزیں علیحدہ چھوڑ دیں ان کو وقتی طور پہ کہ حضرت علی کون تھے، حضرت علی کا مقام کیا تھا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، صرف یہ مان لیں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور وہ اسلام کے خلیفہ تھے۔ ان کے خلاف 2 جنگیں لڑی گئیں۔ اب جس نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہم اس کو کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچ لیں اس کے اوپر، چھوڑ دیں مجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایسے شخص کے اوپر ہم کیا تہمت لگائیں گے اور ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے جس نے حضرت امام علی علیہ السلام بطور چوتھے خلیفہ کے ان کے خلاف جس نے جنگیں لڑیں، ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا۔ حدیثیں ہیں اس کے اوپر، عمار ابن یاسر کو شہید کر دیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عمار تمہیں جو شہید کرے گا گروہ، وہ باغی گروہ ہوگا جو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، کیا ہم کہیں گے کہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ٹھیک ہے؟ وہ اسلام کا سپاہی ہے؟ اس کے اوپر پلیز سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈبل ٹریک کے اوپر ہم کبھی بھی سفر نہیں، ہمیں سنگل ٹریک لینا ہوگا، یا ہاں والا یا نہ والا۔ ہم کسی بھی صورت میں حضرت علی علیہ السلام کو اور امیر معاویہ کو اکٹھا نہیں چلا سکتے۔ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علی کا مقام ہے وہ امیر معاویہ کا کم و بیش وہی، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے بھائی۔ امام علی علیہ السلام پہلے کلمہ پڑھنے والے پہلے شخص ہیں مردوں میں۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے اور مردوں میں حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور معاویہ نے اسلام قبول کب کیا ہے؟ فتح مکہ کے بعد، جب مکہ فتح ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان فرمایا کہ اب مکہ کے اندر نہیں، اگر عرب کے اندر رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا ورنہ عرب کو چھوڑ دو۔ تو تب اسلام قبول کیا ابو سفیان نے جو معاویہ کا باپ تھا، ہندہ نے جو معاویہ کی ماں تھی، اور معاویہ نے۔ تو اس لیے علی علیہ السلام کو اور امیر معاویہ کو ملانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال ناظرین کرام، آج ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد جو معاملات ہیں ان کو کیسے چلایا گیا اور کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو گرانے کے لیے مختلف حیل و حربے جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ ابھی ہم اس پہ اور بھی بات کریں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف یہ بات کی نا کہ مالک اشتر کو اور محمد بن ابی بکر کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو بھی آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔